رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں اپنی امت کو عطا کی جو محبوب کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی تھی۔ تو فرمایا کہ جہاں محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے نا، یہ دلوں کی ٹھنڈک ہے، روحوں کا چین ہے۔ آپ کسی جگہ بھی حضور کا تذکرہ، باقی ذکر کرنے کا لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں وزیر اعظم تقریر کرنے لگتا ہے تو صبح اعلان ہوتا ہے کہ آج اس کی تقریر ہوگی، اس کے بعد پھر جب خطاب شروع ہونے لگتا ہے تو پھر قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو آیات اس کی تقریر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر وہ تقریر کرتے ہیں، اور اس پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک ملکی معاملہ نہیں عالمی معاملہ ہوتا ہے، تو ایک ذہن دیا جاتا ہے قوم کو کہ آج وہ خطاب کرنے لگے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ اب یہ دور ہے، پرانے زمانے میں کہتے تھے بعد اب با ملاحظہ ہوشیار، اب صاحب بات کرنے لگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا بھی ذکر کرنے کا اور سننے کا لوگوں کا دو طرح کا ماحول ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو برکت کے لیے ذکر سنتے ہیں، یعنی برکت کے لیے، چلو سال محفل بھی ہونی چاہیے برکت کے لیے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس ماحول کا بالکل پتہ ہی نہیں، وہ سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں تو ان کا ایک پورا انداز ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی الگ دنیا ہے۔ اس طرح دنیا الگ الگ نہیں ہوتی، میرے نزدیک سیاستدانوں کی بھی دنیا الگ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ مولویوں کی کوئی دنیا ہے، نعت خانوں کی کوئی دنیا، حالانکہ ایسا نہیں، یہ تو من کی دنیا ہے، یہ تو روح کی دنیا ہے۔ تو اس ذکر کا شوق پیدا کرنا، اس کی طلب، چونکہ ہمارے ہاں ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے مسلمانوں کے ہاں۔ وہ جی میں کاروبار کرتا ہوں تو میں اس میں سے نا 10% صدقہ بھی دیتا ہوں، تو پھر بھی میرا کام نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں صدقہ کو جگہ ٹیکس تو ہوتا نہیں کہ آپ نے اتنا جگہ ٹیکس جمع کرا دیا، اب آپ کو روڈ پہ چڑھیں گے تو پوچھے گا کوئی نہیں۔ صدقے کی تعریف کو سمجھیں آپ، اللہ صدقہ دینے والے سے بھی راضی ہوتا ہے، پر زیادہ راضی اس سے ہوتا ہے جو رزق حلال کمائے، چاہے صدقہ خیرات وہ نہ بھی کرے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگ دین کا جو مفہوم سمجھتے ہیں نا، اصل میں بات وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی پوری گہرائی تک اس کو سمجھا جائے۔ ایک خاتون سارا دن درود شریف پڑھے، سارا دن اللہ اللہ کرے، سارا دن وظیفے پڑھے، لیکن وہ کسی محفل میں، کسی پروگرام میں، کسی شادی میں بے پردہ چلی جائے تو اس سے اللہ رسول راضی نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اصل حکم تو مانا نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو دین کی جو اصل روح ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، اصل روح، اصل کیفیات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جو محلے تھے نا، وہ مدینہ شریف کے قریب ہی تھے۔ تو صبح سرکار نے فرمایا کہ بھائی جمعہ کا دن تھا، فرمایا تم لوگوں نے وہاں جا کے جنگ کرنی اور اس طرح کرنا کہ جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ اب چونکہ تشریحات ہماری اپنی اپنی ہوتی ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں سال کے بعد گھر میں محفل کراؤ تو برکت ہوگی، تو باقی سارا سال اگر گانے چلیں گے تو پھر برکت کیسے ہوگی جی؟ پھر برکت کدھر گئی جب آپ نے سارا سال اس کے اندر تباہی اتاری؟ برکت چھٹی ہو گئی، آپ نے تو ایک دن میں ساری برکت اڑا کے رکھ دی۔ تو ہم تشریح کر لیتے ہیں اپنی مرضی کی، اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ کام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح لا حاصل ہوتی ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس طرح کرنا ہے کہ بنو قریظہ کے محلے میں جا کے جمعہ پڑھنا ہے، وہاں نماز پڑھنا، اور ان کے ساتھ جو تمہاری ڈیوٹی ہے جنگ کرنے کی یا مذاکرات کی، اس کے حوالے سے تم نے ڈیوٹی سر انجام دینی۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پاس ہی تو محلہ ہے تو جمعہ پڑھتے ہیں نا نبی پاک کے پیچھے، کیونکہ اس سے بڑی فضیلت تو نہیں نہ ملے گی کہ سرکار امام ہوں اور ہم غلام حضور کے پیچھے مقتدی ہوں۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ جمعہ حضور کے پیچھے پڑھا، سرکار نے جمعہ پڑھا کے پوچھا تمہیں تو کہا تھا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنا۔ تو عرض کی حضور ہمارے دل میں خیال آیا تھا کہ اگر آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں گے تو فضیلت ملے گی۔ کیا حضور نے دین سمجھایا ہے اور کس طرح تشریحات فرمائی ہیں۔ حضور فرمانے لگے تم نے میرے پیچھے پڑھنے کو حالانکہ انہوں نے تعریف کی، دیکھیں نا، مجھے کچھ شخص آ کے کہے جی میں وہ کہاں سے چل کے آیا ہوں، میرا دل تھا کہ آج جمعہ پڑھنا ہے، تو میں راضی ہوتا ہوں نا،
لیکن نبی کریم علیہ السلام نے تشریحات دین سمجھانا تھا امت کو، تو حضور نے بتلایا کہ ذکر مصطفیٰ کس کا نام ہے۔ محبوب فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے نا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، وہاں جا کے اگر تم نماز ادا کرتے، میرے جو پیغامات ہیں ان کی تم سمجھ۔ ہمارے ہاں نا گنگا بڑی الٹی بہہ گئی، ذکر مصطفیٰ، نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف، حضور کے تذکار، یہ دل کو سکون اس وقت دیتے ہیں کہ جب نبی کریم کی ہر بات پر یقین کامل ہو، اطمینان ہو، انسان کو انشراح صدر نصیب ہو کہ جو میرے نبی نے فرمایا وہ ٹھیک فرمایا، اسے انشراح صدر نصیب ہو جائے، اس کا دل اس بات پہ ٹھہر جائے، پھر اس کو ہوتا یہ ہے کہ گناہ دیکھ کے اسے نفرت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے دماغ میں کچھ چیزیں کلک کر لیں تو وہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے تھے، گوشت کی 4 بوٹیاں آپ نے کھا لیں تو بڑا مزیدار، بڑا بہترین گلا ہوا بکرا، اور کیا بات ہے، بڑا شاندار، مسالے آپ کی مرضی کے، طبیعت کے، 4 بوٹیاں کھا لی، بڑا چسکا آیا۔ پھر کسی نے آپ کے کان میں آ کے کہا صدقے کا ہے، منہ میں اس کا ذائقہ بدل نہیں جاتا؟ بولیے ہاں نہ تو کرے نا، منہ میں ذائقہ اسی وقت بدل جاتا ہے، وہ بالکل ایسے کہ جیسے یار یہ تو مطلب روئی بن گیا میرے منہ کے اندر، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ اس میں بھی ایک حکم ہے کہ صدقہ کب صدقہ رہتا ہے اور کب تحفہ بن جاتا ہے، اس طرف میں جاتا ہی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیچھے نا دماغ کے اندر ایک چیز فٹ ہے جو کلک ہو گئی کہ یہ صدقے کا ہے تو میرے لیے ٹھیک ہے، اب ذائقہ بدل گیا۔ یہ ہے گناہ کے ساتھ اظہار نفرت، کہ آپ نے گناہ دیکھا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہانی سنائی، یعنی سارا کوئی دیکھ دا کیا اور سٹوری سنائی، دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے، آج میں گیا تھا وہاں یہ بھی تماشا تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، پوری کہانی سنائی۔ اس کا مطلب ہے کہ شامل تو آپ شروع سے آخر تک رہے، تو یہ تو آپ سٹوری بیان کر رہے ہیں۔ اگر اظہار بیزاری ہوتا تو پھر آپ کے لیے وہاں 1.5 منٹ رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ ذہن بنائیں کہ یہ بات میرے نبی پاک کی پسند ہے اور یہ میرے نبی پاک کی پسند، اس کا نام ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضور راضی کس بات میں؟ نبی کریم راضی۔ ہمارے بزرگ تھے، استاد تھے پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب کے کتنے بھائی ہیں؟ تو شاہ جی سیانے بندے تھے، پرانے لوگوں میں شامل تھے، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے۔ تو فرمانے لگے پتر اگر تو دیور جیٹ کو کھانا دینے سے، اس کے کپڑے دھونے سے خامد راضی ہو تو پھر تو یہ ڈیوٹی کرنی چاہیے، لیکن اگر دیور سے ہنس کے بات کرنے سے اپنا خامد ہی ناراض ہو جائے تو پھر دیوروں جیٹھوں کا اتنا نام یاد نہیں کرنا چاہیے۔